ہم اس وقت جو کچھ بھی دیکھ اور سن رہے ہیں نا، وہ سچ نہیں ہے. کم از کم وہ پوری حقیقت تو بالکل بھی نہیں ہے. بالکل. یہ بات واقعی کسی سائنس فکشن فلم کا ڈائلاگ لگتا ہے. ہاں نا. لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ فلسفے کی تاریخ کے سب سے بڑے ذہنوں میں سے ایک نے باقاعدہ یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارا دماغ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیچیدہ، منظم اور گہرا کھیل کھیل رہا ہے. اور یہی وہ دعویٰ ہے جس نے انسانی سوچ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. جی بالکل. تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی دعوے کے بالکل تہ تک جائیں گے. ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا انحصار ان مضامین، نوٹس اور ریسرچ پر ہے جن کا مرکز ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام ہم سب نے شاید کہیں نہ کہیں سنا ہو. ایمینوئل کانٹ کی 1781 میں شائع ہونے والی مشہور کتاب کرٹیک آف پیور ریزن. بہت ہی کمال کی کتاب ہے. مطلب اس نے تو فلسفے کی بنیادیں ہی ہلا دی تھی. صحیح. اور آج کا ہمارا مشن یہ جاننا ہے کہ انسانی عقل کی حدیں آخر ہیں کیا، اور ہمارا دماغ کس طرح دنیا کی حقیقت کو یعنی محض ایک کیمرے کی طرح وصول کرنے کے بجائے اسے خود ایک خاص شکل دیتا ہے. اب دیکھیں، یہ موضوع بظاہر بہت مشکل اور تھوڑا خشک لگ سکتا ہے، لیکن آج ہم ان انتہائی پیچیدہ فلسفیانہ تصورات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے جیسے کوئی فلسفے کا طالب علم پہلی بار کسی بہت ہی بہترین اور آسان استاد سے یہ سب سیکھ رہا ہو. میں خود ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر ہی اسے سمجھنا چاہوں گی. اور میں پوری کوشش کروں گا کہ اسے جتنا ہو سکے سادہ رکھوں. زبردست. تو کیا ہم واقعی ایک ایسے دھوکے میں جی رہے ہیں جسے ہم نے خود ہی تخلیق کیا ہے؟ یہ سوال جتنا چونکا دینے والا ہے نا، اتنا ہی گہرا بھی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایمانوئل کانٹ نے اسی ایک سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اور اپنی ساری ذہنی توانائیاں وقف کر دیں. سچ میں؟ صرف اسی ایک سوال کے لیے؟ بالکل. کیونکہ اس نے ایک بہت بنیادی بات محسوس کی. مطلب انسانیت صدیوں سے اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم بڑے بڑے نظریات پیش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس اوزار سے ہم اس کائنات کو سمجھ رہے ہیں، یعنی ہمارا اپنا دماغ. جی، ہمارا دماغ، وہ اوزار خود کیسے کام کرتا ہے، اس کی اپنی صلاحیت کتنی ہے، ہم نے کبھی اس پر تو غور ہی نہیں کیا. اس بات کو واضح کرنے کے لیے نا، میں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سے شروعات کرنا چاہوں گا. اچھا، ضرور. تصور کریں کہ قرون وسطیٰ کے دور کا ایک بہت ماہر معمار ہے. ایک دن اس دور کا طاقتور بادشاہ اسے اپنے دربار میں بلاتا ہے. اب بادشاہ اسے تعمیراتی سامان یعنی اینٹوں، پتھروں اور گارے کا ایک بہت بڑا ڈھیر دکھاتا ہے اور ایک ناممکن سا حکم دیتا ہے. کیا حکم؟ بادشاہ کہتا ہے، مجھے اس سامان سے ایک ایسا مینار بنا کر دو جو سیدھا آسمان تک پہنچے. اب ذرا سوچئے، اس معمار کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو ظاہر ہے اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بادشاہ نے جو اینٹیں اور پتھر دیے ہیں ان میں مضبوطی کتنی ہے. مطلب کیا وہ اتنا بوجھ برداشت بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل. کیونکہ اگر وہ بغیر سوچے سمجھے اور سامان کو پرکھے بغیر بس مینار کھڑا کرنا شروع کر دے گا تو ایک خاص اونچائی پر جا کر وہ پورا مینار اپنی ہی وزن سے زمین بوس ہو جائے گا اور شاید معمار کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. بالکل درست. اور کانٹ کا بھی بالکل یہی ماننا تھا. کانٹ اس مینار کو فلسفے کی ایک خاص شاخ، جسے مابعد الطبیعات یا میٹافزکس کہتے ہیں، اس کے نظام سے تشبیہ دیتا ہے. مابعد الطبیعات یعنی جو فزکس سے آگے کی چیزیں ہیں. ہاں، میٹافزکس وہ شاخ ہے جو ان سوالات کے جواب تلاش کرتی ہے جو طبعی دنیا سے پرے ہیں، جیسے کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے، خدا کا وجود کیا ہے، کیا انسانی روح امر ہے، یا وقت کا آغاز کب ہوا. تو یہ وہ آسمان تک پہنچنے والا مینار ہے جس کی بادشاہ نے فرمائش کی تھی. بالکل. اور کانٹ کا کہنا تھا کہ پچھلے تمام فلسفیوں نے بادشاہ کے اس معمار کی طرح رویہ اپنایا، لیکن ایک بہت بڑی غلطی کے ساتھ. انہوں نے اینٹیں چیک نہیں کی؟ بالکل. انہوں نے اپنے دماغ کی صلاحیتوں یعنی اپنے ذہنی تعمیراتی سامان کو جانچے اور پرکھے بغیر ہی کائنات کے ان سب سے بڑے اور پیچیدہ سوالات پر دلائل کے مینار کھڑے کرنے شروع کر دیے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہر فلسفی کا مینار دوسرے فلسفے کے مینار سے ٹکراتا تھا اور فلسفہ بس ایک نا ختم ہونے والی بے نتیجہ بحث بن کر رہ گیا. ارے واہ! تو کانٹ کا اصل مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ کائنات کیا ہے، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارا دماغ کتنا جاننے کے قابل ہے. یہ تو بہت لاجیکل بات ہے.
लेकिन मुझे एक बात बताएं, जी पूछें। हम 1781 की बात कर रहे हैं ना? 18वीं सदी के इस दौर में ऐसा क्या हो रहा था कि कांट को अचानक दिमाग के इस तामीराती सामान और उसकी मजबूती की इतनी फिक्र लाहक हो गई? मतलब कोई तो खास वजह रही होगी। ये वाकई बहुत अहम सवाल है। देखिए, 18वीं सदी का वो दौर जिसे हम एनलाइटनमेंट या रोशन ख्याली का दौर कहते हैं, वो एक अजीब तरह के फिक्री बहरान से गुजर रहा था। एक तरफ साइंस और अक्ल पर बेपनाह एतमाद था, लेकिन साथ ही दो बहुत बड़े खतरात भी मंडला रहे थे। कौन से खतरात? एक तरफ डॉगमेटिज्म का खतरा था, यानी जामेद अकायद को बगैर किसी ठोस सबूत के बस सच मान लेना। लोग खास तौर पर जो मजहबी और रिवायती हल्के थे, हर पुरानी बात पर बगैर सोचे समझे यकीन कर लेते थे। और दूसरी तरफ उसके बिल्कुल बरक्स एक नया और इंतहाई खतरनाक रुझान उभर रहा था, जिसे स्केप्टिसिज्म या तशकीक कहते हैं। तशकीक यानी हर चीज पर शक करना? जी हाँ, तशकीक का मतलब है हर चीज पर, हर दावे पर, यहां तक कि अपनी आंखों देखी हकीकत पर भी शक करना। और इस तशकीक को अपने उरूज पर पहुंचाया स्कॉटलैंड के एक इंतहाई ज़हीन फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने। ह्यूम ने एक ऐसा दावा किया जिसने बाकायदा साइंसदानों और फिलोसफियों की नींदें उड़ा दी। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया था ह्यूम ने? उसने कहा कि हम साइंस के सबसे बुनियादी उसूल यानी वजह और असर या कॉज एंड इफेक्ट पर भी कतई यकीन नहीं कर सकते। एक सेकंड, ये तो बहुत अजीब बात है। साइंस का तो पूरा निजाम, मेरा मतलब है पूरी फिजिक्स ही इसी चीज पर खड़ी है कि हर अमल का कोई रद्द अमल होता है या हर वाक़े की कोई ना कोई वजह होती है। सेब दरख्त से गिरता है तो कशिश शकल की वजह से। ह्यूम ने इस इतनी बुनियादी बात पर कैसे शक कर लिया? ह्यूम ने बहुत सादा मगर इंतहाई काटदार दलील दी। वो कहता है, फर्ज करें आप किचन में चूल्हे पर पानी गर्म कर रहे हैं। आपने चूल्हा जलाया और कुछ देर बाद पानी उबलने लगा। अब जरा गौर करें, आपकी आंखों ने यानी आपके हवास ने दरअसल क्या देखा? पहले चूल्हा जला और फिर पानी उबलने लगा। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ दो अलग अलग चीजें देखी, पहले चूल्हे का जलना और फिर पानी का उबलना। ह्यूम का कहना था कि हम इंसान सिर्फ इन दो वाकयात को एक के बाद एक तसलसल में होता हुआ देखते हैं। हम उनके दरमियान मौजूद किसी कानून या कॉज को आंखों से नहीं देखते। ओह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हम बस अपनी आदत की वजह से ये फर्ज कर लेते हैं कि चूल्हे ने ही पानी को उबाला है। साइंसी तौर पर हम सिर्फ ये दावा कर सकते हैं कि ये दो चीजें माजी में एक साथ हुई। हम ये साबित नहीं कर सकते कि उनके दरमियान कोई अटल कानून मौजूद है, और ना ही ये साबित कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में भी लाजमन ऐसा ही होगा। ये बात तो सच में हैरान कर रही है मुझे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ह्यूम के मुताबिक चूंकि हम सबब को नहीं देख सकते, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कल सूरज मशरिक से निकलेगा? बिल्कुल, ह्यूम के इस फलसफे ने रोशन ख्याली के इस दौर में साइंस की बुनियादें हिलाकर रख दी। और सिर्फ साइंस ही नहीं, ह्यूम के इस फलसफे ने मजहब के बुनियादी तसव्वुरात जैसे खुदा और कायनात की तख्लीक को भी खतरे में डाल दिया, क्योंकि वो भी इंसानी मुशाहदे और वजह और असर की कड़ियों से बाहर थे। और साइंस पर भी एतबार नहीं कर सकते। ये तो एक मुकम्मल बेयकीनी यानी एक क्योस का आलम है। तो फिर कांट ने इस बेयकीनी, इस खौफनाक स्केप्टिसिज्म को रोका कैसे? उसने साइंस को कैसे बचाया? और यहीं से कांट के फलसफे का असल जादू और उसकी जहानत शुरू होती है। इस मसले को हल करने के लिए कांट ने एक बिल्कुल ही इनकलाबी रास्ता चुना। उसने दुनिया के कवानीन को खोजने के बजाय वापस मुड़कर इंसान के दिमाग को देखना शुरू किया। वही मीनार की ईंटें चेक करने वाली बात। जी, माजी के बहुत से फलसफियों का, जिन्हें हम एम्पिरिसिस्ट कहते हैं, उनका ख्याल था कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खोरी स्लेट या ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। खोरी स्लेट मतलब एक बिल्कुल खाली स्क्रीन? हाँ, उनके नजदीक दिमाग महज एक गैर मुतहर्रिक वसूल कुनंदा या पैसिव रेसिपिएंट है, बिल्कुल एक खाली पर्दे की तरह जिस पर दुनिया अपने रंग और डेटा बिखेरती है और हम चीजें सीखते हैं। कांट ने इस खोरी स्लेट के तसव्वुर को सख्ती से रद्द कर दिया। अच्छा, तो फिर उसके नजदीक दिमाग क्या है? उसने कहा कि हमारा दिमाग हरगिज कोई कोरी स्लेट नहीं है, बल्कि ये इंतहाई मुतहर्रिक यानी एक्टिव और तख्लीकी है। मुतहर्रिक दिमाग? मैं समझ नहीं पाई।
اگر میں اپنے سامنے موجود ایک درخت کو دیکھ رہی ہوں تو کیا میرا دماغ اس درخت کو بدل رہا ہے؟ کانٹ کے نزدیک یہ پروسیسنگ ہوتی کیسے ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ دیکھیے، کانٹ کہتا ہے کہ جب دنیا کا کچا ڈیٹا یعنی خام حصی مواد جس میں روشنی کی لہریں، آوازیں اور درجہ حرارت شامل ہیں، جب یہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے تو دماغ اسے اس کی خام حالت میں قبول نہیں کرتا۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ دماغ کے پاس پیدائش سے ہی کچھ خاکہ جات یا انیٹ مینٹل ٹیمپلیٹس موجود ہوتے ہیں۔ دماغ اس بے ترتیب ڈیٹا کو لیتا ہے، اسے اپنے سانچوں میں ڈالتا ہے اور پھر اسے منظم کر کے ہمارے سامنے ایک بامعنی حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ کانٹ نے وضاحت کی کہ اس حقیقت کو تعمیر کرنے کے لیے دماغ 3 بنیادی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے: حسیات، جسے سینسیبلٹی کہتے ہیں، فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ، اور عقل جسے ریزن کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تینوں الفاظ سننے میں تو عام سے لگتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ کانٹ کے ہاں ان کا مطلب کچھ اور ہی ہوگا۔ حسیات، فہم اور عقل۔ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں کہ کانٹ کے نزدیک سب سے پہلے یہ حسیات کیا ہے؟ حسیات یا سینسیبلٹی وہ بنیادی صلاحیت ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں یا وصول کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کانٹ نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا دعویٰ؟ کانٹ کے نزدیک وقت اور جگہ یعنی اسپیس اور ٹائم اس دنیا میں باہر کائنات میں آزادانہ طور پر موجود نہیں ہیں۔ کیا؟ جی ہاں، یہ کوئی طبعی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جگہ اور وقت دراصل ہمارے دماغ کے اندر موجود پہلے سے طے شدہ فریم ورک یا سانچے ہیں۔ ذرا ایک سیکنڈ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت حقیقی نہیں ہے؟ مطلب اگر کائنات سے انسان اور یہ دماغ ختم ہو جائیں تو کیا وقت بھی ختم ہو جائے گا؟ کینٹ کے مطابق وقت کائنات کی گھڑی نہیں بلکہ ہمارے دماغ کی گھڑی ہے۔ بالکل، آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ کینٹ کے مطابق وقت اور جگہ وہ اینکیں ہیں جو ہمارے دماغ پر لگی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی کوئی بیرونی ڈیٹا دماغ سے ٹکراتا ہے، دماغ فوری طور پر اسے جگہ اور وقت کے فریم میں فٹ کر دیتا ہے تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی عجیب احساس ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد باری آتی ہے دوسری صلاحیت کی، جسے فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ جب ڈیٹا وقت اور جگہ کے فریم میں آ جاتا ہے تو فہم اس ڈیٹا کو باقاعدہ تصورات اور رشتوں میں بدلتی ہے۔ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر وہی وجہ اور اثر یا کوزیلٹی جس پر ہیوم نے شک کیا تھا۔ فہم کا کام ہے یہ طے کرنا کہ اگر ایسا ہوا تو ویسا ہوگا، اور جب یہ تصورات بن جاتے ہیں تو آخر میں تیسری صلاحیت آتی ہے جسے عقل یعنی ریزن کہتے ہیں۔ اور عقل کیا کرتی ہے؟ عقل ان تمام بکھرے ہوئے تصورات اور رشتوں کو آپس میں جوڑ کر ایک بڑی منطقی تصویر یا نتیجہ نکالتی ہے، جیسے کہ ایک مکمل سائنسی نظریہ بنانا۔ اچھا، تو کیا میں اس سارے عمل کو اس طرح سمجھ سکتی ہوں؟ فرض کریں ہمارا دماغ ایک انتہائی جدید سمارٹ فون کی طرح ہے۔ صحیح۔ جب ہم نیا سمارٹ فون ڈبے سے نکالتے ہیں تو اس میں کیمرہ ایپ اور آپریٹنگ سسٹم پہلے سے انسٹال ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک کوئی تصویر نہیں کھینچی، کیمرے کی گیلری بالکل خالی ہے، یعنی کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن تصویر کو پروسیس کرنے کا، اس میں رنگ بھرنے کا، روشنی کو متوازن کرنے کا اور اسے اسکرین پر دکھانے کا جو پورا نظام ہے نا، یعنی وہ سانچہ، وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ بالکل۔ تو کیا کانٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جو ڈیٹا ہے وہ تصویر کی طرح بعد میں آتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے اور پروسیس کرنے کا سانچہ یعنی جگہ، وقت اور وجہ یہ ہمارے دماغ میں پہلے سے انسٹالڈ ہے؟ ارے واہ، یہ واقعی ایک بہت ہی شاندار، جدید اور انتہائی موزوں تشبیہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس سمارٹ فون کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہمارے دماغ کے یہ سانچے ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں۔ اگر اس فون میں یعنی ہمارے دماغ میں وقت اور جگہ کا سانچہ نہ ہو تو ہم ایک ہی وقت میں 2 چیزوں کو الگ الگ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہماری پوری حقیقت کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارا دماغ اس خام مواد کو کس طرح منظم کرتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ دماغ کے پاس اپنے سانچے ہیں تو اسے روزمرہ کی زندگی کی ایک ٹھوس مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو کہ کانٹ نے ہیوم کے چولہے والے مسئلے کو کیسے حل کیا۔ جی، وہ بہت ضروری ہے۔ فرض کریں کہ ایک تکیہ رکھا ہے اور اس نرم تکیے کے بالکل بیچ میں ایک بھاری بولنگ بال رکھی ہے۔ ظاہر ہے اس بھاری گیند کے وزن کی وجہ سے تکیے کے اندر ایک گڑھا پڑا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ تو بہت عام سی بات ہے. میں اس منظر کو تصور کر سکتی ہوں. ایک گول بھاری گیند ہے اور اس کے نیچے نرم تکیے میں دباؤ کی وجہ سے بنا ہوا ایک واضح گڑا ہے. بالکل. اب ذرا اسے کانٹ کے نقطہ نظر سے دیکھیے. جب ہم اس منظر کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت ہماری آنکھیں یعنی ہمارے حواس دنیا سے صرف دو چیزیں وصول کرتے ہیں. ایک گول شکل کی گیند کا منظر اور ایک تکیے میں بنے ہوئے گڑھے کا منظر. ہماری آنکھیں ہیوم کی بات کے مطابق واقعتاً وجہ کو نہیں دیکھتی، لیکن کانٹ کہتا ہے کہ ہمارا دماغ کوری سلیٹ تو ہے نہیں. ہمارا دماغ فوری طور پر اپنی انڈرسٹینڈنگ یعنی فہم کی صلاحیت کو متحرک کرتا ہے. وہ اپنے پہلے سے موجود وجہ اور اثر کے سانچے کو استعمال کرتا ہے اور ان دونوں مناظر کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیتا ہے. اچھا. ہمارا دماغ ہمیں فوراً لاشعوری طور پر بتاتا ہے کہ اس بھاری گیند نے ہی یہ گڑھا بنایا ہے. ذرا رکیے، یہاں مجھے آپ کو روکنا پڑے گا. یہ بات تو بہت ہی چونکا دینے والی اور سچ کہوں تو تھوڑی پریشان کن بھی ہے. کیسے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کشش ثقل کا عمل یا ایک بھاری چیز کے گرنے سے دوسری چیز کے دبنے کا عمل بذات خود ان چیزوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا یہ سب محض میرے دماغ کی اندرونی وائرنگ یا اسی آپریٹنگ سسٹم کا نتیجہ ہے؟ اگر ہم سبب کو یا کوزالٹی کو خود اس منظر میں ڈال رہے ہیں تو پھر اصلی حقیقت کیا ہے؟ کیا باہر کوئی حقیقت ہے ہی نہیں اور سب کچھ بس میرے دماغ کی پیداوار ہے؟ یہ وہ موڑ ہے جس نے فلسفے کی دنیا میں بھونچال برپا کر دیا تھا. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کانٹ یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ باہر کچھ موجود نہیں ہے. گیند بھی واقعی موجود ہے اور تکیہ بھی. دنیا کوئی وہم نہیں ہے. شکر ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم طبی تعاملات کو یعنی فزیکل انٹریکشنز کو اسی خاص طریقے سے محسوس کرنے کے لیے پروگرام کیے گئے ہیں. کانٹ کہتا ہے کہ کوزالٹی یا وجہ اور اثر کا قانون دنیا کے اندر بکھرا ہوا کوئی مادی قانون نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دماغ کا وہ فلٹر ہے جس کے ذریعے وہ اس بکھری ہوئی حقیقت کو ہمارے لیے قابل فہم بناتا ہے. صحیح. ہم اس تعلق کو باہر دنیا میں نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ہمارا دماغ خود اس رشتے کو اس منظر میں داخل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کیونکہ ہم اسے کسی اور طرح دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اس کا سیدھا سا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اگر ہمارا دماغ یہ فلٹر ہٹا دے یا اگر ہمارے پاس یہ فلٹر سرے سے ہو ہی نہ تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گیند نے گڈھا بنایا ہے. ہم بس ایک گیند اور ایک گڑے کو بے معنی اور الگ الگ انداز میں دیکھتے رہیں گے. بالکل. لیکن اس سے تو قدرتی طور پر ایک بہت ہی خوفناک اور انقلابی خیال جنم لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی بھی اصلی حقیقت کو، کائنات کو ویسا جان ہی نہیں سکتے جیسے وہ دراصل خود ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ اسے اپنے دماغ کے بنائے ہوئے ان زمان، مکان اور سبب کے فلٹرز کے ذریعے ہی دیکھیں گے. بالکل درست سمجھے آپ، اور یہی کانٹ کا سب سے بڑا اور دنگ کر دینے والا نظریہ ہے. کانٹ واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی اصلی حقیقت کو اس کی خالص اور غیر فلٹر شدہ حالت میں نہیں جان سکتے. اسے سمجھنے کے لیے ہم عام بول چال کی ایک اور مثال لیتے ہیں. فرض کریں کہ ایک شخص نے اپنی پیدائش کے دن سے ہی اپنی آنکھوں پر سرخ رنگ کا چشمہ پہنا ہوا ہے، اور یہ چشمہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کبھی اتارا نہیں جا سکتا. اچھا. اب وہ شخص دنیا کی ہر چیز کو سرخ ہی سمجھے گا. وہ سفید برف کو سرخ دیکھے گا، نیلے آسمان کو سرخ دیکھے گا. اس کے لیے دنیا کی اٹل حقیقت ہی سرخ ہے. اسی طرح ہم تمام انسانوں نے زمان، مکان اور کوزالٹی کا ایک مضبوط ذہنی چشمہ پہنا ہوا ہے. لال چشمے کی مثال واقعی بہت طاقتور ہے. یعنی ہم بغیر چشمے کے دنیا کو دیکھنے کے اہل ہی نہیں ہیں. تو کیا کانٹ نے اس کی کوئی باقاعدہ درجہ بندی بھی کی ہے کہ یہ جو چشمے کے اندر والی دنیا ہے یہ کیا ہے اور جو بغیر چشمے کی اصلی دنیا ہے وہ کیا ہے؟ جی ہاں، اور یہ جدید فلسفے کے دو سب سے اہم ترین تصورات ہیں. کانٹ نے اس چشمے والی دنیا کو، یعنی وہ دنیا جیسی ہم انسان تجربہ کرتے ہیں، اسے فینومینا یا مظاہر کا نام دیا. فینومینا، ٹھیک ہے. یہ وہ دنیا ہے جو ہمارے حواس اور دماغی سانچوں کے فلٹر سے گزر کر ہمارے سامنے ایک منظم شکل میں آتی ہے. کانٹ کہتا ہے کہ اس مظاہر کی دنیا میں سائنس 100% درست کام کرتی ہے. یہاں کشش ثقل بھی کام کرے گی، کیمسٹری بھی، فزکس بھی، کیونکہ یہ دنیا ہمارے دماغ کے ان اٹل سانچوں پر بنی ہے جو تمام انسانوں میں ایک جیسے ہیں. اور دوسری دنیا؟
اور دوسری طرف وہ دنیا ہے جو دراصل خود کیا ہے، یعنی چشمے کے بغیر والی خالص دنیا۔ اسے کانٹ نے نومنا یا اصل حقیقت کا نام دیا، اور کانٹ سختی سے یہ اعلان کرتا ہے کہ انسانی عقل اس نومنا تک کبھی کسی بھی صورت میں نہیں پہنچ سکتی، اس کی حد صرف مظاہر تک ہے۔ یہ تو ایک زبردست موڑ ہے، لیکن ذرا پیچھے چلیں۔ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ 18ویں صدی میں ہیوم کی وجہ سے سائنس اور مذہب دونوں خطرے میں پڑ گئے تھے۔ کانٹ کے اس فینومینا اور نومنا کے تصور نے اس بحران کو، اس اسکیپٹسزم کو آخر کیسے حل کیا؟ دیکھیے، یہ کانٹ کی تنقید اور ذہانت کا پسل شاہکار تھا۔ اس کے تنقیدی جائزے نے پوری بحث کا رخ ہی موڑ دیا۔ اس نے ہیوم کی تشکیک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، یہ بتا کر کہ چونکہ وجہ اور اثر ہمارے دماغ کا اپنا سانچہ ہے، اس لیے سائنس فینومینا کے دائرے میں بالکل محفوظ، سچی اور اٹل ہے۔ اچھا، یعنی کہ کیونکہ فلٹر سب کا ایک ہے تو رزلٹ بھی سب کا ایک ہوگا؟ بالکل، چونکہ ہمارے دماغ کے سانچے سب انسانوں میں ایک جیسے ہیں، اس لیے فزکس کے قوانین کل بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے آج ہیں۔ جب ہم پانی ابالیں گے تو وجہ اور اثر کا قانون لاگو ہوگا، کیونکہ ہمارا دماغ اسی طرح حقیقت کو بناتا ہے۔ واہ! اور مذہب کا کیا بنا؟ سائنس کو بچانے کے بعد کانٹ نے مذہب اور مابعد طبیعت کو بھی بچا لیا۔ اس نے کہا کہ خدا، انسانی روح اور کائنات کا آغاز طبعی چیزیں نہیں ہیں، یہ نومنا کے دائرے میں آتے ہیں، اور چونکہ انسانی عقل اور حواس کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہے، اس لیے ہم سائنس یا عقل کی بنیاد پر ان چیزوں کو نہ تو ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان پر سائنسی اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ان کا تعلق خالص عقل سے نہیں بلکہ ایمان اور اخلاقیات سے ہے۔ تو اگر میں اس ساری بات کا تجزیہ کروں تو کانٹ نے دراصل انسانی عقل کے پر کاٹ کر اسے زمین پر لا کھڑا کیا۔ اس نے عقل کو بتایا کہ بھائی تمہاری ایک حد ہے اور تم سب کچھ نہیں جان سکتی۔ بالکل صحیح۔ اور اس شاندار طریقے سے اس نے سائنس اور مذہب دونوں کو بچا لیا۔ سائنس مظاہر یعنی فینومینا کی دنیا کی بادشاہ بن گئی، اور مذہب کو اصل حقیقت یعنی نیومینا کے محفوظ خانے میں رکھ دیا گیا جہاں عقل پہنچ نہیں سکتی۔ اس طرح بغیر ثبوت کی باتوں یعنی ڈوگمیٹزم کا راستہ بھی بند ہو گیا کہ کوئی بھی اٹھ کر محض عقل کی بنیاد پر کائنات کے بارے میں بڑے بڑے دعوے نہ کر سکے۔ جی ہاں، آپ نے اس پورے فلسفے اور 18ویں صدی کے بحران کے حل کا نچوڑ بہت ہی شاندار انداز میں پیش کیا ہے۔ کانٹ نے عقل کو تباہ نہیں کیا بلکہ اس کی حدود کا تعین کر کے اسے اس قابل بنایا کہ وہ وہیں اڑان بھرے جہاں تک اس کے پر اسے محفوظ طریقے سے لے جا سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا کہ حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم نے یہ جانا کہ ہمارا دماغ صرف ایک اسکرین نہیں ہے جس پر کائنات اپنی بنی بنائی فلم چلا رہی ہے، بلکہ ہمارا دماغ اس فلم کا باقاعدہ ڈائریکٹر ہے۔ بالکل۔ یہ ہمارا دماغ ہی ہے جو وقت، جگہ اور وجہ جیسے سانچوں کو استعمال کر کے بے ترتیب اور خام چیزوں کو ایک بامقصد حقیقت میں ترتیب دیتا ہے۔ اگر ہم اس کا انسانی زندگی سے تعلق جوڑیں تو یہ علم ہم سب کے اندر ایک غیر معمولی قسم کی فکری عاجزی پیدا کرتا ہے۔ جی، انٹلیکچول ہیوملٹی۔ ہاں، آج کے دور میں جہاں ہر طرف معلومات کا سیلاب ہے، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی سچ مانتے ہیں، جسے ہم اٹل حقیقت سمجھتے ہیں، وہ انسان کے ذہن کے مخصوص اور محدود فلٹر سے گزر کر ہم تک آتا ہے۔ ہم مکمل حقیقت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو ختم کریں، اس ساری بحث نے ایک ایسا نیا سوال کھڑا کر دیا جو واقعی سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ آخر میں اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ جی ہاں، اور یہ وہ سوال ہے جو کانٹ کے فلسفے کو آج کی جدید دنیا اور مستقبل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے یہ تو جان لیا کہ ہمارا انسان ہونا اور ہمارے دماغ کے مخصوص پیدائشی سانچے ہماری اس موجودہ حقیقت کو شکل دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، کل کو اگر ہم کوئی انتہائی جدید، باشعور اور خود مختار آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI بناتے ہیں، یا کائنات کی وسعتوں میں سفر کرتے ہوئے کسی خلائی مخلوق یعنی ایلین سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان کے دماغ، ان کے پروسیسنگ کا آپریٹنگ سسٹم، ان کے ذہنی سانچے ہم سے بالکل مختلف ہوں گے۔ بالکل۔
तो क्या वो बिल्कुल इसी जगह, इसी बॉलिंग बॉल और तकिए के सामने खड़े होकर एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ कायनात देख रहे होंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को हम कशिश सिकल या वक्त मानते हैं, वो इसे किसी ऐसे रंग, सिमत या एहसास में देखते हों जिसका हम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकते? क्या हकीकत सिर्फ और सिर्फ देखने वाले की नजर और उसके दिमाग के सांचे तक महदूद है? ये वाकई मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली सोच है। क्या पता हकीकत वाकई सिर्फ देखने वाले की नज़र तक ही हो? इस सवाल का शायद कोई हतमी जवाब आज हमारे पास ना हो, लेकिन ये एक ऐसी सोच है जो हकीकत के बारे में हमारे तमाम बने बनाए तसव्वुरात को हमेशा के लिए बदल देती है। और इसी गहरी सोच के साथ हम आज की ये तफसीली गुफ्तगू यहीं ख़त्म करते हैं।